على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا بہت اہم مہینہ، بہت ہی عظمت والا اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اور اس مہینے کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کی آیات آپ کے سامنے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے تعلق سے سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے بنیادی بات جو انسان کو سمجھنے کی ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ ہدایت کی متلاشی ہے، وہ سچائی کی متلاشی ہے۔ انسان خود سے اس ہدایت کو پا نہیں سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو پانے کے لیے انسان کی رہنمائی کی ہے، اور یہ دعا سکھائی ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو اصل جو بات ہے کہ یہ جو دنیا ہے وہ صراط مستقیم کی تلاش کی دنیا ہے، یہ سچائی کی تلاش کی دنیا ہے، یہ حق کی تلاش کی دنیا ہے، اور یہ دعا جو ہے ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ اور قرآن اور سورہ فاتحہ کا جو تعلق ہے وہ دعا اور جواب دعا کا ہے۔ سب سے پہلی سورہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے فوراً بعد پورا قرآن جواب کے طور پر حاضر ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو پورا قرآن اللہ کی جانب سے جواب بن کر ہمارے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو دراصل یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا، اور قرآن کے نزول کے جشن کے طور پر یا شکر کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں، اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن سے رہنمائی وہی اخذ کر سکے گا اور حقیقت وہی پا سکے گا جس کے دلوں میں تقویٰ ہوگا۔ تقویٰ کی جو جگہ ہے وہ دل ہے۔ اصل میں دل جو ہے انسان کا وہ خیر و شر کا مرکز ہے۔ تمام خیر اور شر کے جو جذبات ہیں، اور تقویٰ کے جذبات یا پھر نفس کے تزکیے کے جذبات، ایمان کے جذبات، وہ سب دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اصل جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو تقویٰ جو ہے وہ اتنا اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھی، میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو
تم پر روزہ فرض کیا گیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ صرف میں اگر اس کا ترجمہ کروں کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو تو یہ کافی نہیں ہے۔ تقوی جو ہے وہ پورے دین کا خلاصہ ہے، وہ عبادات کا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے انسان سے وہ تقوی ہے، وہ انسان کا متقی ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ روزوں کا مقصد تقوی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور جب تقوی پیدا ہوگا تو آپ قرآن مجید سے صحیح طریقے سے استفادہ کر سکیں گے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہم ہدایت چاہتے ہیں نا اللہ کی، تو اس وجہ سے ہم روزے رکھتے ہیں تاکہ روزوں کے اندر ہمارا ویسا مائنڈ بن سکے، ہماری سوچ کو وہ کنڈیشن حاصل ہو سکے جس کے ذریعے سے ہم قرآن کی ہدایت اخذ کر سکیں۔ تو روزوں کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ صوم کا کیا مطلب ہے۔ صوم کا مطلب ہم ترجمہ کرتے ہیں روزہ، لیکن صوم عربی میں گھوڑوں کے روزوں کے لیے استعمال ہوتا تھا یہ لفظ۔ عرب جب اس کو استعمال کرتے تھے عام طور سے تو گھوڑوں کے روزوں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، یعنی جب جنگ کا معاملہ ہوتا یا کوئی سخت مشقت والا سفر کرنا ہوتا، یا پھر یہ کہ عرب ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ کشاکش میں رہتے تھے، حالت جنگ میں رہتے تھے، اور وہاں کا موسم انتہائی گرم ہے، انتہائی گرم لو والا موسم جس کو ہم کہیں گے۔ تو ایسے موقع پر وہ اپنے گھوڑوں کو بھوکا رکھتے تھے، پیاسا رکھتے تھے، اور یہ حالت میں ان سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے، خوب محنت کراتے تھے، خوب دوڑ لگواتے تھے، اور بھوکا بھی رکھتے تھے، اور پھر وہ پروسیس کو وہ صوم کہتے تھے۔ وہ یہ عمل جو وہ کرتے تھے گھوڑوں کے ساتھ اس کو وہ صوم کہتے تھے، اور ایسے گھوڑوں کو وہ صائم کہتے تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک میں، رمضان کے مہینے میں روزوں کی فرضیت کا حکم آیا، اور رمضان کے مہینے میں ہی غزوہ بدر ہوئی سن 2 ہجری میں، جس میں 313 مسلمان اور 1000 کفار کا لشکر اس سے مقابلہ ہوا۔ یہ 2 نظریات کی جنگ تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ تھی۔ اور آپ اس جنگ کے بارے میں جانتے ہیں کہ حق و باطل کا فرق اتنا بڑا فرق ہے کہ حضرت عبیدہ بن جراح نے اس جنگ میں اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ ایک بھائی جو ہے تو قیدیوں میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو ہے وہ مخالف میں لڑ رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا تھا، سب اپنے عزیز و اقارب بھی تھے۔ تو اسلام کی جو جمعیت ہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ بنتی ہے، وہ صرف خون کی بنیاد پہ نہیں بنتی، وہ نسل کی بنیاد پہ نہیں بنتی، وہ زبان کی بنیاد پہ نہیں بنتی، یا کسی جغرافیکل کنڈیشن کی بنیاد پہ نہیں بنتی، بلکہ وہ عقیدے کی بنیاد پہ بنتی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تو اس اخوت اجتماعی کو بنانا، اس باہمی اخوت کو پیدا کرنا، یہ بھی تقویٰ کا عمل ہے۔ اخوہ جو ہے وہ خونی رشتے کو کہتے ہیں۔ عربی میں بھائیوں کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتا ہے، اخوہ اور اخوان۔ اخوہ کا جو لفظ ہے وہ خونی رشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اخوان آپس میں بھائی کہنے کے لیے نارملی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، اہل ایمان ہی آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرائیے،
انہیں آپس میں جوڑیے، ان کے مسائل کو حل کیجیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ یعنی متقی وہ ہے جو امت مسلمہ کی، ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کرے گا، جو امت مسلمہ کو بنیان مرصوص کہا گیا قرآن میں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائے گا۔ عبداللہ یوسف علی نے اس کا ٹرانسلیشن کیا، اے سالڈ سیمنٹڈ اسٹرکچر۔ امت مسلمہ کی اجتماعیت کو ایسا بنائے گا کہ جیسے وہ سالڈ سیمنٹڈ اسٹرکچر ہو، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، مشرق سے مغرب تک، اور ایک جنوب سے لے کے شمال تک ہر جگہ، ہزار تاریخی عوامل کے باوجود، ہزار جغرافیائی عوامل کے باوجود یہ امت مسلمہ ہے، امت واحدہ ہے۔ تو یہ ایک عالمگیر عبادت جو تقوی کی پرورش کرتی ہے، وہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمارے اندر اجتماعیت پیدا ہو۔ تو صوم کا جو عمل ہے وہ گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے رمضان کا جو مہینہ ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کا مہینہ ہے، اسلامی اجتماعیت کی تعمیر کا مہینہ ہے، امت مسلمہ کی تعمیر کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی انہی آیات میں کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر انسان قرآن کے علاوہ کسی ہدایت کا متلاشی ہوگا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اس کو ہدایت نہیں مل سکے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، یہ ھدی للناس ہے، وبینات، اور واضح روشن تعلیمات پر مشتمل ہے، وبینات من الھدی، ہدایت کی واضح روشن تعلیمات پر مشتمل ہے، نشانیوں پر مشتمل ہے، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق واضح کر دینے والی کسوٹی ہے، ایک کرائٹیرین ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ٹروتھ کیا ہے اور فالسوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ دنیا میں کوئی حق و باطل کا کرائٹیریا قرآن کے مقابلے میں موجود نہیں ہے۔ اگر یہ جاننا ہو کہ کون سا نظریہ صحیح ہے، قرآن مجید بتائے گا کہ یہ نظریہ صحیح ہے، کمیونزم صحیح نہیں ہے، سیکولرزم صحیح نہیں ہے، ڈیموکریسی کا نظریہ، اس کے بالمقابل اسلام کا اپنا ایک جمہوریت کا نظریہ ہے۔ اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے، اسلام کا اپنا ایک اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، حق و باطل میں فرق واضح کر دینے والی کسوٹی وہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ اتنی عظیم چیز اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتاری ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ پھر کہا، کیا کہا؟ فمن شہد منکم الشہر، تو جسے یہ مہینہ مل جائے فلیصم، تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مشکل کا معاملہ نہیں چاہتا۔ اس کا یہ مطلب ہے، یہ ہے کہ یہ کتاب انسانوں کی ایک بنیادی ضرورت کو پورا کرتی ہے، یعنی ان پیچیدہ معاملات میں حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دیتی ہے، جہاں انسانی عقل اس حل کو کھول نہیں پاتی، انسانی عقل جہاں عقدہ کشائی نہیں کر سکتی، وہ مسئلے کو سولو نہیں کر سکتی، اللہ کی یہ کتاب اس مسئلے کو کھولتی ہے۔ تو وہ کتاب جو ہے وہ اس مہینے میں نازل ہوئی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ نے اس لیے یہ کتاب نازل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ انسان تنگی میں زندگی گزارے، دنیا کے بنائے ہوئے تنگ و تاریک اور ظلمات بھرے ہوئے نظام میں زندگی گزارے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اور پھر یہ کہا گیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی مدت کے حساب سے روزہ رکھو۔ اور یہ کہا گیا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو ہدایت تمہیں دی ہے اس پر تکبیر کہو، اس پر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت شروع کی تو آپ نے اعلان کیا
وربک فکبر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھو اور خبردار کرو، دعوت کا کام کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ تو رب کی بڑائی کا اعلان کیا ہے؟ دنیا کے سامنے یہ بات کہنا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی مطاع ہے۔ مطاع کا مطلب ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، حقیقت میں جس کی اطاعت کی جائے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے، اللہ تعالیٰ اصل سورن ہے، کائنات میں اس کا حکم چلتا ہے، انسان کی زندگی میں بھی اس کا حکم چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سورہ حجرات میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں پیش قدمی مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو زندگی کے ہر معاملات میں، خواہ انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہو۔ آپ کا اپنا انفرادی کوئی ادارہ ہو یا نظم ہو یا خاندان ہو، گھر ہو یا پھر ریاست ہو، یہ اصل میں جو آیت ہے سورہ حجرات کی، یہ اسلامک کانسٹیٹیوشن کا ایسنس ہے، اسلام کے دستور کا اصل الاصول ہے، اسلام کے آئین کی بنیادی دفعہ ہے۔ اور وہ دفعہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیں روزوں کا مقصد بتایا گیا کہ تقوی پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر تقوی کا ذکر کیا کہ کہاں تقوی مطلوب ہے اور تقوی سے کس قسم کی تربیت مطلوب ہے، اور وہ تربیت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو زندگی کے ہر معاملے میں، لیجسلیشن میں بھی اور تعلیم میں بھی، تہذیب میں، تمدن میں، معاشرت میں، ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اسے فالو کرو۔ تو یہ روزوں کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے، جب تقوی اتنی اہم صفت ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس صفت کی تربیت کے لیے آپ کو بہت سارے طریقے قرآن مجید میں بتاتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ضبط نفس ہے۔ روزوں سے جو ہے آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا فن سیکھتے ہیں۔ انسان کا جو نفس ہے اس میں بہت خواہشات وغیرہ پیدا ہوتی ہیں، شہوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے بہت سارے طریقے ایجاد کیے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ نفس جو ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک منہ زور گھوڑے کی طرح ہے، جو بہت ہی طاقتور گھوڑا ہے جس کو قابو میں رکھ کر سواری کی جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ بولے کہ میں اس کو قابو ہی نہیں کر سکتا اور اس نفس کو مار دے، کچل دے یا گولی مار دے، تو وہ گھوڑا تو قتل ہو جائے گا، کل ہو جائے گا۔ اسے نفس کشی کہا جاتا ہے۔ تو نفس کشی کی تعلیمات پر مبنی بہت سارے مذاہب ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ اب دیکھیے کمبھ میلے میں کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے نفس کو مارتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کے پاس سچائی نہیں ہے، ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، وہ گمراہ ہیں، وہ ظلمات کے اندھیرے میں ہیں، باطل میں ہیں، وہ نفس کشی کرتے ہیں۔ تو نفس کشی سے انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ پھر ایک اور راستہ ہے کہ نفس کو کھلا چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو، اس گھوڑے کو بھاگنے دو جدھر بھاگتا ہے، کسی حدود و قیود کو قبول نہ کیا جائے، عیش کرتا ہے عیش کرنے دو، اپنی نفسانی اور شہوانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے۔ تو اسلام اس کا بھی قائل نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، تم مجاہدہ نفس کرو، نفس کا جہاد کرو، اپنے نفس کو قابو میں رکھو اور اس نفس کو قابو کر کے اس منہزور گھوڑے پر سواری کرو۔ تو روزہ جو ہے اس کی تربیت کا بھی سامان ہے، جو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے نفس کی تربیت کیسے ہوگی، اور نفس انسانی کی تربیت کے معاملے میں
دنیا میں ہر انسان نے دھوکہ کھایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان اپنے نفس کی تربیت کیسے کرے۔ قد افلح من تزکیٰ، کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اصل جو چیز مطلوب ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، اپنی سوچ کو، اخلاق کو، کردار کو سنوارنا، نکھارنا اللہ کی ہدایت کی روشنی میں، یہ مطلوب ہے۔ تو روزوں کا جو مقصد ہے وہ ضبط نفس ہے، اور تقویٰ کے ایک معنی میں آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ تقویٰ کا جو مطلب ہے وہ ہوائے نفس سے اپنے آپ کو روکنا ہے، وہ نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ایک طرف اللہ کا یہ حکم ہے کہ بہنوں میں وراثت میں بہنوں کو حصہ دو، دوسری طرف نفس یہ چاہتا ہے کہ نہیں، بہنوں اور بیٹیوں کا مال کھا جاؤ، میرا مال کم ہو جائے گا۔ تو یہ تقویٰ کا عمل نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اپنے نفس کی ایسی تربیت کی جائے کہ اللہ کے حکموں کو ہر حال میں بجا لایا جائے۔ تو رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ تقویٰ ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ جو ہے تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کے ذریعے یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کی جائے۔ اب حدود اللہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود حرام ہے، اللہ نے سود کو حرام کر دیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان لانے والو بڑھتا چڑھتا سود مت کھاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیے یہ آیت جب نازل ہوئی غزوہ احد کے وقت، غزوہ احد میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، انہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا، اور عالم یہ ہوا کہ ہر گھر میں ماتم تھا، ہر گھر کا کوئی فرد شہید ہوا تھا، اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی اپنی نصیحت میں شامل فرمائی، ابھی سود کی حرمت کا حکم نہیں آیا ہے، بلکہ سود کی خباثت کو اور قباحت کو، شناعت کو بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو بڑھتا چڑھتا سود مت کھاؤ۔ یہ مال کی طمع تھی، مال کی حرص تھی، خواہش تھی، جس کی وجہ سے احد میں تم کو شکست ہو گئی۔ تم نے مال غنیمت لوٹتا ہوا دیکھا تو اب پیچھے دوڑ پڑے، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ تو ایسے وقت میں یہ کہا گیا، ان کے اوور آل معاشی نظام کے اوپر تنقید کر دی گئی کہ سود مت کھاؤ۔ پھر سود کو جو ہے آپ جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے وقت 9 ہجری میں حرام کیا گیا، لیکن 3 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ کی حدود کی حفاظت یہ بھی تقویٰ کا عمل ہے۔ اللہ کی حدود کیا ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹنا یہ حد ہے، زانی کو کوڑے لگانا یہ بھی اللہ کی حد ہے، باؤنڈری، لیمیٹیشنز جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ سود نہ کھانا یہ حد ہے۔ سودی نظام برپا ہے، غیر سودی نظام دنیا میں برپا کرنے کی کوشش کرنا، ایک ایسا اکانومک سسٹم ہمارے سامنے ہے جو سود پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ سود حرام ہے۔ تو یہ امت مسلمہ پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا معاشی نظام بنانے کی کوشش کریں جو غیر سودی ہو۔ اب امت مسلمہ جو ہے جس طریقے سے اللہ نے اس کی تعمیر کی ہے وہ دنیا کی ایمان بھی ہے، تو اس کو یہ چیز کرنا ہی پڑے گا کہ سود جو ہے حرام ہے، اور غیر سودی نظام دنیا میں بنایا جائے، سود سے بچا جائے، انفرادی سطح پہ سود سے زیادہ بچا جائے، اور اس کی کوشش کی جائے، جد و جہد کی جائے۔ ابھی ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، بینکوں سے ہمارے تعلق ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کم سے کم اس کو سمجھا تو جائے کہ کیا چیز ہے، سود کا نقصان کیا ہو رہا ہے انسانی معاشرے پر۔ جتنی برائیاں جو ہے آج آپ دیکھتے ہیں وہ سودی نظام کی وجہ سے ہے، دنیا میں جو مظالم ہیں، فساد ہیں، وہ اسی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کی جائے، یہ تقویٰ کا عمل ہے، اور روزوں کے فرضیت سے یہ بھی مقصود ہے کہ انسان میں اللہ کی حدود کی حفاظت کا جذبہ بھی پیدا ہو، یہ تقویٰ ہے۔ پھر اس کے علاوہ کھانے پینے کے سلسلے میں کہا گیا کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں کہتا ہے
یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حلال کیا ہے، قل احل لکم الطیبات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ طیبات حلال ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ جو کھانے میں حلال و حرام کی تمیز اللہ نے جو سکھائی ہے یہ بھی تقویٰ کا عمل ہے۔ پھر اس کے بعد حجاب کے احکام قرآن میں دیے گئے کہ آپ کی مائیں بہنیں وہ حجاب کریں، پردے میں رہیں۔ حیا کا ایک نظام بتایا گیا، اسلام کا نظام معاشرت، نظام تہذیب و تمدن سکھایا گیا، اس کی بنیاد حیا ہے، جس میں کہا گیا لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ، کہ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ کن کے سامنے حجاب نہیں کرنا ہے، باقی سب کے سامنے حجاب کرنا ہے۔ خواتین کو یہ سکھایا گیا کہ وہ پردے میں رہیں۔ پھر اس کے علاوہ حرام مہینوں کی حرمت قرآن میں بتائی گئی، اس کو بھی تقویٰ کا عمل بتایا گیا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک بہت ہی اہم چیز جو امت مسلمہ کا ایسنس ہے وہ عدل کا قیام ہے، کہ امت جو ہے عدل کو قائم کرنے والی بنے، وہ قسط کو قائم کرنے والی بنے۔ رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد، قرآن مجید کے نزول کا مقصد قرآن میں یہ بتایا گیا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ ان تمام چیزوں کا مقصد وہ یہ ہے کہ عدل کا ایک نظام برپا کیا جائے، اپنی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہر جگہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کی گواہی دو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کی گواہی دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس درجے کا عدل مطلوب ہے کہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے بھی آپ عدل کا راستہ مت چھوڑو، دشمن کے ساتھ بھی عدل کیا جائے، انصاف کیا جائے، اپنے نفس کی پیروی وہاں نہ کی جائے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے قریب ترین ہے۔ سپرلیٹو ڈگری استعمال کی گئی، اقرب، کہ عدل سے کام لو، یہ تقوی کے قریب ترین ہے۔ تو روزوں کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے، اور روزوں سے یہ حاصل ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، عدل کی صفت پیدا ہو، عدل کرنے کا مزاج پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، صلہ رحمی کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور تمہیں روکتا ہے فحشاء سے، کھلی بے حیائی کے کاموں سے، منکر سے، زیادتی اور سرکشی کے کاموں سے، تمہیں نصیحت کرتا ہے یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس بات کی۔ پھر ایک دوسرے مقام پر یہی آیت جو ہے تھوڑا سا ریورس انداز میں آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، سورہ مائدہ میں کہا گیا کہ ایمان لانے والو اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کی گواہی دو، اور دوسرے مقام پہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی گواہی دو۔ ایک مقام پہ کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کی گواہی دو، اور دوسرے مقام پہ سورہ نساء میں کہا گیا کہ انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی گواہی دو۔ اور وہ انصاف کیسا ہو؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ کہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلی بات کہی گئی وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ أَوِ الْأَقْرَبِينَ، تمہارے والدین کے خلاف ہو، اقربین کے خلاف ہو۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اگر فریق معاملہ بہت امیر ہے یا غریب ہے اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، لیکن تم انصاف سے کام لو۔ اور انصاف کے قیام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے
فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، کہ انصاف کو قائم کرنے کے معاملے میں خواہشات نفس کی اتباع نہ کرو۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، پہلی آیت میں کیا کہا گیا؟ اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے۔ دوسری جگہ کہا گیا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو کہ تم عدل کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ تو اصل جو بات ہے کہ انصاف کا قیام، عدل کا قیام، انصاف کی جد و جہد معاشرے میں، انسان کے نظم اجتماعی میں، ریاست میں، گھر میں، ہر جگہ انصاف کا قیام یہ مومن کا لازمہ ہے۔ اہل ایمان اس کی جد و جہد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو بھی اعمال صالحہ انسان کرتے ہیں وہ تقوی کی صفت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، رہے وہ لوگ جنہوں نے راہ ہدایت اختیار کی، یا جو ہدایت یافتہ ہوئے، جو صحیح راستے پر آ گئے، وزادہم ھدی، تو انہیں اور بھی ہدایت میں ہم نے زیادہ کر دیا، وآتاہم تقواہم، اور ہم نے انہیں اپنا تقوی عطا کیا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اہل تقوی جو ہوتے ہیں وہ پیغام حق کی عظمت کے قدردان ہوتے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، کہ جب متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں خیرہ، بہترین چیز نازل ہوئی ہے۔ اس طرح کے نیکوکاروں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ان کے حق میں بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جو گھر ہے بہت ہی بہترین گھر ہے اور متقین کے لیے ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے حق کی تصدیق، سچائی کی تصدیق، سچائی کو مان لینا، یہ متقین کی صفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، کہ جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی لوگ اہل تقوی ہیں۔ اگر کوئی سچی بات، حق کی بات کسی کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اگر وہ اس کو قبول کرتا ہے تو اس میں تقوی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، یہ تقوی کا عمل ہے۔ سورہ اعراف میں بہت بڑی آیت آتی ہے، بہت ہی عظیم آیت ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، کہ اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہونے کے باوجود اسی دنیا حقیر کے فائدے کو سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، یعنی کتاب اللہ ان کے پاس ہے لیکن دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے اللہ سے کتاب اللہ کا عہد کیا ہے، اور اس کتاب کو اللہ کی زمین پہ قائم کرنا، نافذ کرنا، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے تھا، نہ کہ دنیاوی طرز کے مقاصد ان کی زندگی میں ہوتے۔ آپ ایک اچھا کریئر بنا رہے ہیں لیکن آپ کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کی زمین پہ قائم کیا جائے۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے اللہ کے احکام کو اللہ کی زمین پہ قائم کیا جائے، اپنے گھر کو مسلمان گھر بنایا جائے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان بنایا جائے۔ تو ہم نے کتاب اللہ کا عہد کیا ہے۔ آپ سورہ اعراف کی ان آیات کا ضرور مطالعہ کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ انفرادی زندگی میں بھی آپ جو وعدے کرتے ہیں بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کہ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے اور برائی سے بچ کر رہے تو اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو تقوی شعار لوگ ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ سے جی نہیں چراتے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین، کہ جو لوگ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے باز رکھا جائے۔ غزوہ تبوک کے وقت میں یہ نازل ہوئی، جو وقت کی سپر پاور سے لڑا جا رہا تھا، قیصر روم سے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں
جب حق و باطل کا معرکہ درپیش ہوتا ہے تو ہر قسم کی قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو منافقین اسلامی سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہے تھے ان کے شر کو ختم کرنا یہ بھی تقویٰ کا تقاضا ہے کہ نفاق کو ڈیٹیکٹ کریں، اپنے اندر سے منافقین کو ڈیٹیکٹ کریں، ان سے تعلق توڑیں جو اسلام کی شیرازہ بندی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بنیان مرصوص اور سیسا پلائی ہوئی دیوار جسے اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان منافقین کو بھی ختم کرنا قرآن نے بتایا کہ وہ تقویٰ کا عمل ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم احتساب کریں۔ تقویٰ کا عمل یہ ہے کہ ہم اپنا ہر وقت انٹروسپیکشن کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور ہر متنفس یہ دیکھے، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بلا دیا اور وہ فاسق ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ تو اصل جو بات ہے کہ ہم تقویٰ کے ذریعے اپنے اندر اپنا احتساب کریں۔ تو یہ آخری جو بات تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ رمضان یہ تقویٰ کی تربیت کا مہینہ ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے، یہ باہمی اخوت کو بنانے کا مہینہ ہے، یہ امت مسلمہ کی تعمیر کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی دوبارہ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔